أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنات گرامی، شب رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شب شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ مومنین اور مومنات کے ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے. لہٰذا آپ تمام مومنات سے جو آن لائن سماعت فرما رہی ہیں اور جو بعد میں لنک کے ذریعے سماعت فرمائیں گی، گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام مرحوم مومنین اور مومنات، شہداء اسلام، شہداء کربلا، شہداء ایران، امام خمینی اور بالخصوص اپنے مرحومین اور ان مرحومین کے لیے کہ جن کے نام ابھی اس مجلس میں ملوں گی، اس مجلس کا ثواب ان کی روح کو ارسال فرما دیں. سید زیغم حسین رضوی، جہان آرا زیغم، سید غضنفر حسین رضوی، اختر بیگم، سید مظفر حسین رضوی، عابدہ بیگم، سید حسن رضا رضوی، سیدہ عزیز فاطمہ بخاری. اس فاتحہ اور اس مجلس کا ثواب مذکورہ مومنین اور مومنات کی روح کو انشاءاللہ ہم ہدیہ کرتے چلیں. تو ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن مجید میں ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مومنات گرامی، سامعین اکرام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے. اس آیہ کریمہ کو آپ مسلسل سنتی رہتی ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بتحقیق تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے. رسول کی حیات طیبہ، رسول کی زندگی
تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مومنات گرامی، ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کام کو کرنے سے پہلے اس کا آئیڈیل، اسی سے مشابہ کچھ چیزیں اسی فیلڈ میں دیکھتا ہے۔ مثلا ایک ٹیلر ہے، جب کوئی نئے ڈیزائن کا کپڑا بناتا ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک خاکہ اپنے سامنے رکھتا ہے تو پھر کپڑا سلتا ہے۔ یا بہت دفعہ جب آپ اور ہم خود کسی شخصیت کو پسند کر لیتے ہیں کسی فیلڈ میں، مثلا ہمیں کسی کی اسپیچ اچھی لگتی ہے تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بڑی آئیڈیل شخصیت ہے اور اس کو فالو کرنا چاہیے۔ یا کلاس میں اسٹوڈنٹ، بچوں کو کوئی ٹیچر اچھا لگنے لگتا ہے تو بچے گھر آ کر ماں سے کہتے ہیں کہ ماما فلاں ٹیچر از دا بیسٹ ٹیچر، بہت اچھا ٹیچر ہے ماما، اور وہ ہمارا آئیڈیل ٹیچر ہے۔ یعنی ایسا استاد ہے کہ جس کے قدموں پر قدم رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ تھیوری کے بعد ہمیں پریکٹیکلی نمونے چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی جانب دین اسلام نے پوری توجہ کی ہے، کہ جہاں اسلام کے تمام رولز، قوانین، تمام اخلاقیات، تمام عقائد قرآن میں تھیوری کی شکل میں نازل ہوئے، وہیں پروردگار عالم نے ایک ایسی کامل جامع شخصیت کو عملی میدان میں آئیڈیل بنا کر بھیجا کہ جس کے تمام شخصیتی پہلو کی تائید قرآن کی مختلف آیات میں اس طرح سے کی ہے۔ خداوند عالم قرآن میں اپنے نبی کو اس طرح سے پہچنوا رہا ہے کہ اگر تم گفتار میں نبی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہو تو اس کی تائید میں اس طرح سے کرتا ہوں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اس نبی کی تکلم پر وحی کے پہرے ہیں۔ اب پیغمبر جو بھی ہدایت ہمیں کر رہے ہیں مومنات گرامی، وہ اوامر ہو، نواہی ہو، وہ حلال کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہو یا حرام سے روکا گیا ہو، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کا نبی بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں کہتا۔ یعنی وما ینطقو، یہ پیغمبر کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کو وحی ہوتی ہے، یہ صرف وہی بات کرتا ہے کہ جس کی وحی اس کو اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ کچھ نہیں بولتے مگر جو کچھ اللہ چاہتا ہے، کچھ نہیں کہتے مگر جو کچھ خدا کی طرف سے وحی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن میں اسی وجہ سے ارشاد ہے مومنات گرامی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، کہ رسول جو تمہیں دے دے، یہ پیغمبر جو تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور دیکھیں کہ ہمیں جہاں قرآن نے پیغمبر کی گفتار کے سلسلے میں اس طرح سے تائید کی ہے کہ ہم اس پیغمبر کو اپنی زندگی میں رفتار میں کس طرح سے آئیڈیل بنائیں، تو پیغمبر کی اس سلسلے میں روایت قرآن کی آیت ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک یہ پیغمبر جو ہیں یہ اخلاق کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں۔ اگر اخلاقیات میں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو یہ پیغمبر بہترین آئیڈیل ہیں، بہترین عملی نمونہ ہیں تمہارے لیے۔ بلکہ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں ارشاد ہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے خود کہہ دو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ حقیقت میں میری نماز، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری عبادت، میری حیات، میری زندگی، میری موت، و مماتی کس کے لیے ہے، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ تو پیغمبر ان سے کہہ دو للہ رب العالمین، یہ سب کچھ صرف عالمین کے پروردگار کے لیے ہے۔ تو مومنات گرامی توجہ کریں کہ یہ ایک ایسی کامل ہستی ہے، پیغمبر اسلام ایک ایسی کامل شخصیت ہے کہ جن کے سامنے فرشتے جبرائیل امین بھی دہائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شب معراج کو جب پیغمبر اکرم 7 آسمانوں کی مسافت طے کر رہے تھے تو ایک مقام وہ آیا جہاں جبرائیل امین رک گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب آپ اکیلے جائیں،
میری منزل یہیں تک تھی، میری پہنچ یہیں تک تھی، اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. لو دنوت بقدر انملۃ لاحترقت. اے پیغمبر اب اگر میں ایک بند انگشت کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. آپ دیکھیں کمال کی اس منزل پر ہے یہ رسول کہ جہاں فرشتے بھی ہمیں نظر نہیں آتے، یعنی اخلاقیات کی اس منزل پر ہیں، عبادت میں اس منزل پر ہیں، بندگی میں اس منزل پر ہیں جہاں فرشتے بھی پیچھے ہٹ گئے. تو مومنات گرامی، پروردگار عالم نے ایسے کامل انسان کو ہماری زندگی میں آئیڈیل بنایا ہے کہ جو بلندی کردار میں عرش کبریائی میں ثانی نہیں رکھتا. یہ اور بات ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے، پیغمبر کی زندگی کو سٹڈی نہیں کرتے، اور نہ ہی اپنے بچوں کو ان کی زندگی سے آشنا کرتے ہیں. افسوس ہے کہ بہت دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے بچے، ہماری اولادیں، کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے سپاہی ہیں، ان کے آئیڈیل بیٹ مین، شکتیمان، ڈوریمان جیسے فرضی آئیڈیل ہوتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے بچے حقیقی دنیا سے بہت دور ہو جاتے ہیں، اخلاقیات کی دنیا سے بہت دور ہو جاتے ہیں. اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کھو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے آئیڈیل فرضی آئیڈیل ہوتے ہیں، اور ہم پریشان ہوتے ہیں ایک وقت. اور آپ خود بتائیے کہ جن بچوں کے آئیڈیل ڈوریمان، شکتیمان یا ایسی فرضی آئیڈیل ہوں تو وہ بچے کیسے آسمانی بچے بن سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچے امام زمانہ کے سپاہی ہوں؟ مومنات گرامی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہترین بچے بن کر سامنے آئیں، قوم کا بہترین مستقبل ہوں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پیغمبر کی زندگی کو ان کے سامنے ہر روز بیان کریں، پیغمبر کو آئیڈیل کے طور پر ان کے سامنے پیش کریں. اس لیے کہ ہمارا خالق ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہارا آئیڈیل رسول خدا ہیں، اور اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہو، تو زندگی کے ہر موڑ پر رسول خدا کا کردار پیش کرو، ان کی شجاعت کو پیش کرو، ان کی مہربانی کو پیش کرو، پیغمبر کی عبادت کا تذکرہ کرو، ان کا اعلیٰ اخلاق بیان کرو. مسئلہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اپنے اہل و عیال کو سکھائیں کہ وہ اپنا کام خود کریں. تو کیسے سکھائیں؟ پیغمبر کی سیرت کو بیان کریں کہنا یحلب شاتہ، کہ پیغمبر کی اتنی عظیم منزلت کے باوجود پیغمبر اپنے کاموں کو خود کرتے ہیں. کانا یحلب شاتہ، حد یہ کہ پیغمبر اپنی بکری کا دودھ بھی خود دو رہے ہیں، اپنی نالین کی مرمت بھی خود کرتے ہیں. ہم بچوں کو پیغمبر کا تواضع سکھائیں کہ پیغمبر کس طرح متواضع تھے. تو کیسے سکھائیں؟ کہ پیغمبر جب بچوں سے ملتے تو پہلے خود سلام کر لیا کرتے تھے، منتظر نہیں رہتے تھے کہ بچے سلام کریں. تو جب ہم بچوں کو یہ بتائیں گے کہ پیغمبر کس طرح سے بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے، تو بچے ایسے بہترین اعلیٰ آئیڈیل کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی میں یاد رکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے جب ہم دوسروں سے ملیں تو ہمیں خود کو سلام کر لینا چاہیے. پیغمبر کی مہربانیوں کا تذکرہ کریں اور بتائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود مہربان ہو، ہماری شخصیت ایک اچھی شخصیت ہو، ہمارے اندر محبت پائی جاتی ہے دوسروں کے لیے، تو ہم پیغمبر کا کردار بتائیں. وہ داستان بتائیں پیغمبر کی کہ مدینے میں ایک یہودی ہوتا تھا، پیغمبر جب بھی اس کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ آپ کے سر مبارک پر کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتا تھا. لیکن جب ایک دن پیغمبر اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ کسی نے کوڑا نہیں پھینکا. تو پیغمبر نے پوچھا کہ آج اس نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہم کہتے اچھا ہوا ہے، حتماً کوئی مصیبت اس کے اوپر نازل ہے، بہت اچھا ہوا، تو آج ہم پر یہ کوڑا نہیں پھینک پایا. بلکہ ہم تو اس سے لڑنے چلے جاتے، ہم تو اپنے حق کا دفاع کرنے چلے جاتے. لیکن پیغمبر کی محبت کا عالم دیکھیے، پیغمبر کس طرح سے دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، یہ دیکھیے. اب جب پیغمبر کو پتا چلا کہ وہ شخص مریض ہے
تو اس لیے کوڑا نہیں پھینک پایا، تو آپ خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ پیغمبر کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہے، بہترین عبادت گزار ہیں اللہ کے، ایسے ہیں کہ پروردگار خود کہتا ہے کہ پیغمبر رات کے کچھ عرصے میں عبادت کرو، کچھ ٹائم عبادت کرو۔ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہے پیغمبر کا، اتنی مہربان شخصیت ہے پیغمبر کی کہ وہ اپنے آپ کو ایک بادشاہ کے طور پر پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک ہادی اور رہنما کے طور پر پیش کرتے تھے، اور اتنا حریص ہیں، اتنے ان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کی ہدایت کریں۔ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جوان آتا ہے مسجد میں اور پیغمبر سے کچھ مدد کا تقاضا کرتا ہے، اور پیغمبر کے پاس کچھ نہیں ہے، لہذا پیغمبر نے کہا کہ میرے پاس ابھی کچھ ہے نہیں۔ یہ جوان غصے میں آ جاتا ہے اور پیغمبر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ جب پیغمبر کے صحابیوں نے دیکھا کہ یہ جوان پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر نے سب سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور اس کو جانے دو۔ وہ جوان چلا جاتا ہے، پیغمبر اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور جا کر اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم کل آنا اور ان لوگوں کے سامنے معافی مانگ لینا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میرے صحابیوں کے سامنے معافی مانگ لینا، ورنہ یہ تمہیں غلط نگاہ سے دیکھیں گے، یہ ایسا تمہیں اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ تم پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والے ہو۔ اب دیکھیں پیغمبر اس جوان کے پیچھے خود جاتے ہیں کیونکہ پیغمبر ہدایت کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر سدھارنا چاہتے ہیں اس قوم کو، اس ملت کو، لیکن دیکھیں کہ کتنی محبت کے ذریعے سے اس کام کو انجام دیتے ہیں، کس طرح سے اس کی اصلاح کرتے ہیں، اور اتنی محبت پائی جاتی ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ اس جوان کو کل کوئی بری نگاہوں سے دیکھے۔ اس طرح کا جذبہ ہے رسول خدا میں۔ تو عرض کرتی چلوں کہ پیغمبر کی ساری زندگی صبغت اللہ ہے، یعنی الہی رنگ پایا جاتا ہے پیغمبر کی زندگی میں۔ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنْ صِبْغَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے رنگ سے کون سا بہترین رنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں اقتدوا بِحَدْيِ نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْحَدْيِ، کہ پیغمبر کی اقتداء کرو، بِحَدْيِ نَبِيِّكُمْ، نبی کے راستے پر چلو، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْحَدْيِ، کہ وہ بہترین راستہ ہے۔ یا پھر فرماتے ہیں فَتَأَسَّى نَبِيِّكَ الْأَطْيَبَ وَالْأَطْهَرَ، کہ پیروی کرو تم اپنے اس نبی کی جو اطیب اور طاہر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں احب العباد الی اللہ المتأسی بنبیہ، کہ اللہ کے بندوں میں بہترین بندہ وہ ہے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے، وہ یہ کہ جو پیغمبر کی سیرت اور سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کے قدموں پر قدم رکھتے ہیں، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومنات گرامی، زندگی میں ہم دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے زندگی میں کس جگہ کون سا کام انجام دیا، پیغمبر کیسا بولتے تھے ویسا بولنے کی کوشش کریں، پیغمبر چھوٹو سے کس طرح گفتگو کرتے تھے تو ہمیں ویسی گفتگو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، پیغمبر اپنے بڑوں کا کیسے احترام کرتے تھے تو ہمیں اپنے بڑوں کا ویسے احترام کرنا چاہیے، پیغمبر سختیوں اور مشکلات میں کیسے جیتے تھے تو ہمیں ویسے جینا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں پیغمبر کی زندگی کے سارے گوشوں کو اس مختصر سے وقت میں تو بیان نہیں کر سکتی، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ پیغمبر اسلام پڑھیں۔ آج جب ہم گمراہ کن آئیڈیل، گمراہ کن نمونوں کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم دنیا میں ان لوگوں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں کہ جن کو اپنے بارے میں ہی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ان لوگوں کو اگر دیکھ کر آگے بڑھیں گے، ان کو دیکھ کر کے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کیسی ہوگی آپ خود سوچیں۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول کو آئیڈیل بنائیں گے زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر گوشے کونے میں، زندگی کے ہر عمل میں، تو ہماری زندگی کتنی خوبصورت زندگی ہوگی۔
مومنات گرامی، پیغمبر کے جیسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں، پیغمبر کی شبیہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں۔ آپ یقین کریں شباہت میں بھی بہت تاثیر ہے۔ جب ہم کسی کی شبیہ بنتے ہیں تو ایک اتنا اثر روحانی ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اندر اندر سے بالکل ویسے ہوتے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ کسی قوم کی شبیہ مت اختیار کرو ورنہ تم بالکل اسی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ کفار کی شبیہ مت بنو، ان کے جیسے کاموں کو کرنے کی کوشش مت کرنا کہ بالکل ویسے ہو جاؤ گے۔ گرچہ ہمارے سماج میں بہت سارے کام ہم انہی کو دیکھ کر کے کرنے لگتے ہیں، انہی کے جیسے انجام دینے لگتے ہیں، لباس ان کے جیسا پہننے لگتے ہیں، اخلاقیات ہمارے اسٹائل بالکل ویسے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ شباہت میں تاثیر ہے۔ جب ہم کسی کے جیسا ہونا چاہتے ہیں تو بالکل ہماری زندگی ویسے ہونے لگتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے نا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، کہ جو امام حسین پر روئے اس پر جنت واجب، ومن ابکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، اور جو حسین پر رلانے کی کوشش کرے اس پر بھی جنت واجب، ومن تباکا، جو حسین کے اوپر تباکی کرے یعنی رونے والوں جیسی صورت بنائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں اور رونا نہیں آ رہا ہے، تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے والوں جیسی صورت بناؤ، اس کا بھی ایک اثر ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ اور ثواب اس لیے ہے کہ وہ جب ہم ویسی صورت بنائیں گے تو ہم ظاہر یہ کریں گے کہ مولا ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، آپ کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا ان سے ہم نفرت کرتے ہیں، مولا جس چیز کے لیے آپ نے قربانی دی ویسی قربانیاں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، مولا جو آپ کہیں گے اس پہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے دشمنوں سے بیزار ہیں۔ تو یعنی جب ہم کسی کی جیسی صورت بناتے ہیں بالکل اس کی زندگی کا اثر ہماری زندگی پر ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھیے ہمارے بہت سارے اعمال واقعی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان اعمال کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک ظاہری صورت ہوتی ہے۔ ہماری ساری نمازیں حقیقی نمازیں نہیں ہوتی ہیں، ہمارے سارے روزے حقیقی روزے نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں ان نمازوں میں کتنا اثر ہے۔ پھر بھی یہ نمازیں ہمیں خدا کی یاد دلاتی ہیں، ہمیں انسانیت کی راہ پر گامزن رکھتی ہیں۔ تو جب ہم صرف ظاہری طور پر کسی چیز کے جیسا ہوتے ہیں، کسی چیز کی شباہت اختیار کرتے ہیں تو اس کا ہمارے اخلاق اور کردار پر اثر ہوتا ہے۔ اس شباہت کا بہت فائدہ ہے۔ دیکھیں فرعون کے دربار میں ایک کلون، ایک جوکر رہا تھا جو خود کو جناب موسیٰ جیسا بنا لیا کرتا تھا، اور پھر جناب موسیٰ کی جیسی ایکٹنگ کیا کرتا تھا اور سب کو بہت ہنسایا کرتا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب فرعون اور اس کے سارے درباری غرق ہو گئے تو اس شخص کو نجات مل گئی، یہ شخص غرق ہونے سے بچ گیا۔ تو جناب موسیٰ نے خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کی کہ بار الہ تو نے اس شخص کو کیوں غرق نہیں کیا؟ ادھر سے آواز آئی کہ اس لیے میں نے اس شخص کو غرق نہیں کیا کہ یہ خود کو میرے کلیم کی شبیہ بنا لیا کرتا تھا، کیونکہ یہ خود کو تیرے جیسا بنا لیا کرتا تھا، لہذا تیری حرمت کا خیال رکھتے ہوئے، تو اے موسیٰ تیری عظمت کا خیال رکھتے ہوئے میں نے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ آپ دیکھیں کتنی تاثیر ہے۔ تبھی تو روایت میں ہے احب العباد الی اللہ تعالی المتأسی بنبیہ، بالکل اس کے نبی کی طرح چلیں، اس کے نبی کی طرح بات کرنے کی کوشش کریں، اس کے نبی کی طرح ہمیں زندگی میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم نبی کی تاریخ کو پڑھتے چلیں، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرتے چلیں۔ لیکن امت نے کیا خوب پیروی کی، کیا خوب رسول کی سنت پر عمل کیا۔ ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر بیٹی کو دربار میں بلایا، اتنے مصائب زہرا پر پڑے۔ خود زہرا، فاطمہ الزہرا یہ مرثیہ بیان کرتی ہیں کہ بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی کہ اگر وہ دنوں پر پڑتی تو وہ سیاراتوں میں تبدیل ہو جاتے،
امت نے بس نہ کی، دروازہ جلایا، زہرا کا پہلو شہید ہوا، زہرا کا پہلو شکستہ ہوا، محسن شہید ہو گئے، علی کے گلے میں رسی ڈالی، مصائب کا سلسلہ رکا نہیں۔ آج امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ ارے یہ نواسۂ رسول ہیں، وہ نواسۂ رسول ہیں کہ جنہیں رسول کبھی اپنی پشت پر بٹھایا کرتے تھے، کبھی گود میں بٹھا کر گلے کے بوسے لیتے تھے، کبھی پشت پر بٹھاتے ہیں تو کبھی گود میں بٹھاتے ہیں، لیکن امت نے حد کر دی۔ رسول کے اسی نواسے کو ان کی زوجہ کے ذریعے زہر دیا گیا، زہر کا اثر پھیلا۔ عالم یہ تھا کہ امام حسن کا جسم اقدس سبز ہو گیا اور مولا پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بہن زینب قریب بیٹھی تھی، اعزاء و اقربا کا مجمع تھا کہ ایک مرتبہ قے ہونے لگی۔ بہن نے دیکھا کہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں آ رہے ہیں۔ کون بہن ہوگی جو اس منظر کو دیکھ سکے مگر اللہ زینب کا حوصلہ۔ مدینے میں بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے اور کربلا میں بھائی کے ساتھیوں کے 72 لاشیں دیکھے۔ مومنات گرامی، امام حسن کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، مولا شہید ہو گئے، امام حسین بے سہارا ہو گئے، قاسم و عبداللہ یتیم ہو گئے، ام فروا کے سر سے وارث کا سایہ اٹھ گیا، زینب بھائی سے جدا ہو گئی، ام کلثوم کا سہارا ٹوٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنازہ تیار ہوا، امام حسین حسب وصیت جنازے کو لے کر کے قبر رسول کی طرف چلے۔ دشمنوں نے راستہ روکا، ایک خاتون نے قیادت کی اور ہاشمی شیروں کے غیظ و غضب کر دیکھ کر ظالموں نے تیروں کی بوچھار شروع کر دی۔ امام حسین نے بھائی کی وصیت کے مطابق جوانوں کو روکا۔ اب جو جنازہ رکھا گیا تو متعدد تیر جنازے میں پیوست پائے گئے۔ مجھے نہیں معلوم مولا حسین پر کیا گزری، عباس جیسے بھائی نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ میں کہوں گی مولا حسین ہماری جانیں آپ پر قربان، یہ صبر آپ کا، یہ آپ کا حوصلہ، بھائی کے جنازے میں تیر دیکھے اور افنا کی، لیکن مولا 70 تیر دیکھ کر صبر کرنا آپ کا کام تھا، اور تیروں پر جسم نازنین کو معلق دیکھ کر صبر کرنا آپ کی بہن زینب کا کام تھا۔ اللہ وہ عصر کا ہنگام، وہ زمین کربلا کا زلزلہ، وہ حسین کا زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنا، وہ شمر ملعون کا خنجر، وہ فاطمہ زہرا کی فریاد، الا قتل الحسین بکربلا۔ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت پر امام حسین روئے، غم منایا، مرثیہ پڑھا، لیکن مجھے کہیں نہیں ملا کہ شدت غم سے کہہ دیا ہو کہ بھیا آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن جب کربلا میں مقتل سے آواز آئی تو حسین کے ہاتھ کمر تک پہنچ گئے، کہا بھیا باس تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، بھیا دشمن تانا دے رہے ہیں، علمدار کہاں ہے، عباس اٹھو، میں دشمنوں کو کیا جواب دوں۔ مومنات بیان کی آخری منزل ہے، کچھ جملے اور مجلس تمام، صاحبان اولاد
کا مجمع ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچے، آل محمد کے سارے صدمے ایک طرف ہے اور کم سن بچے کی یتیمی کا خیال ایک طرف۔ ہائے وہ ماں کیا کرے جس کا 2 برس کا بچہ یتیم ہو گیا ہو، وہ بیوی کیا کرے جس کی آغوش میں مرحوم شوہر کی یادگار ہو اور حسرت سے باپ کے جنازے کو دیکھ رہی ہو۔ وہ اپنے والی کا ماتم کرے یا اپنے کم سن بچے کو بہلائے۔ غم و علم کی ماری خاتون اپنے حالات کا مرثیہ پڑھے۔ اللہ اللہ، لیکن اتنا عرض کروں بی بی آپ پریشان نہ ہو، خدا رکھے ابھی حسین کا سایہ قائم ہے، ابھی چچا عباس موجود ہیں، ابھی تسلی دینے والے موجود ہیں، ابھی زینب موجود ہے، ابھی خواتین کا مجمع ہے۔ لیکن ہائے رے کربلا، ایک وہ وقت تھا کہ جب سکینہ کربلا میں یتیم ہو گئی، ارے نہ کوئی تسلی دینے والا ہے، نہ کوئی پرسا دینے والا ہے۔ گھر میں رہے تو کہاں رہے، خیموں میں آگ ہے، نکلنا چاہے تو دامن میں آگ، خاک پر بیٹھ جائے تو ظالموں کے تمانچے، اور گھبرا کر باپ کی لاش کے قریب آ جائے تو شمر ملعون کے تازیانے، زمین کربلا کا زلزلہ، سکینہ کی فریاد، بابا شمر نے تمانچے مارے، بابا چادریں چھن گئیں، بابا گوشوارے اتار لیے گئے، بابا خیموں میں آگ لگ گئی، بابا اب سو رہے ہیں اور سکینہ جاگ رہی ہے۔ بابا وہ سینہ کہاں ہے جس پر میں سویا کرتی تھی، یہ آپ کے سینے پر تیر کیسے ہے بابا، یہ آپ کا جسم زخمی کیوں ہے بابا، یہ آپ کے جسم پر سر کیوں نہیں بابا۔ اے اللہ، وہ بچی جو اندھیری رات میں اپنے بابا کو ڈھونڈتی ہے اور کوئی سہارا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار چا واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے بچوں کو وہ جناب علی اصغر کا جذبہ عطا کر، ہمارے بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کا جذبہ عطا کر، ہمارے جوانوں کو علی اکبر جیسا بنا دے۔ پروردگار چا واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں سیرت رسول خدا پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار چا واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے گناہوں اور ہماری تقصیرات کو معاف فرما دے۔ پروردگار چا واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے یاران و اعوان و انصار و اصحاب میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوهاب۔